اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ مسلط الہی کا تقاضا یہ تھا کہ عدل و انصاف کی یہ میزان خود دست الہی میں ہو، وہ جو کسی فرقہ کسی پارٹی میں نہیں، کسی کا ایسا نہیں جو دوسروں کا نہیں، وہ سب کا ہے اور سب کے لیے ہے، اور تمام نفسیاتی اغراض سے پاک و بے نیاز ہے، جس کو اپنے لیے اور اپنی غرض کے لیے کچھ نہیں چاہیے، جس کو دنیا اور اس کی فطرت کا ایک ایک راز معلوم ہے، اور جو کائنات کے ذرہ ذرہ سے آگاہ اور گوشہ گوشہ سے باخبر ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دنیا میں عرش سے فرش تک اس نے اپنی تکوینی فرمان، جس کو قانون طبعی کہتے ہیں، جاری کر رکھا ہے، اسی طرح زمین پر اپنا شرعی فرمان، یہ جس کو شریعت کہتے ہیں، جاری فرمائے، جو تمام تر عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ میزان سے مقصود یہ کاٹ اور لوہے کے ترازو نہیں، بلکہ فطرت اور عدل و انصاف اور حق کے میزان ہے، جس سے سارا نظام کائنات تل رہا ہے اور سارے انسانی کاروبار اور اعمال تولے جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام معاملات میں انصاف کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کیا جائے تو یہ ہے کہ عدل کے میزان میں اونچ نیچ نہ آئے۔ سورہ رحمان میں ہے، رحمت والا خدا جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، اس کو گواہی سکھائی، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت اس کے زیر فرمان ہیں۔ اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے ترازو رکھ دی تاکہ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اور توازیہ انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور تول کو گھٹاؤ نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ترازو ہے، اسی سے دنیا میں اعمال اور معاملات تولے جاتے ہیں۔ اسی کے اعتدال اور اونچ نیچ کا نام حق اور باطل، انصاف اور ظلم، صحیح اور غلط ہے۔ اس لیے اس پیمانہ اور ترازو کو ہمیشہ سچائی اور انصاف کے کانٹے پر رکھو۔ ان آیتوں میں انسان کا آفتاب، مہتاب اور نباتات سے پہلے تذکرہ ہے کہ دیکھو یہ قصداً ارادہ سے محروم مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تکوینی فرمان کے تحت طبعی طور سے قصداً ارادہ کے بغیر کس طرح عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے مقررہ طبعی احکام و اصول کے مطابق چل رہی ہے۔ اسی طرح قصد و ارادہ کی دولت و نعمت سے سرفراز مخلوق انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہوا کے نفسیاتی سے بچ کر اپنے قصد و ارادہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام عدل کی پیروی اختیار کرے۔ قرآن پاک میں بار بار تاکید ہے۔ سورہ انعام میں ہے، اور ناپ اور تول کو پورا کرتے رہو۔ سورہ اعراف میں ہے، تو ناپ اور تول کو پورا رکھو۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 9 ہے، ناپ اور تول کو پورا کرو، ناپ اور تول کو گھٹاؤ نہیں۔ ان آیتوں میں ناپ اور تول سے معمولی لین دین اور خرید و فروختی اشیاء مراد لی جا سکتی ہیں اور لی گئی ہیں، لیکن اس پیمانے کو وسیع کیجئے تو سارے انسانی معاملات اس ترازو اور پیمانے میں سما جاتے ہیں۔ ہر انسانی ظلم کا تخم یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے ایک ترازو سے ناپتا ہے تو دوسروں کے لیے دوسرے ترازو سے۔ اسی ستم پیشہ پر خدا کی اور ساری دنیا کی پھٹکار ہے ان کو کم دینے والوں پر، جو اپنے لیے لوگوں سے ناپ پوری لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ پر تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ معاملات انسانی میں فساد کی پوری فہرست اسی ایک جمال کی تفصیل اور اسی نقطے کی تشریح ہے۔ سورہ حدید میں ہے، اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے اور وہ لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔ اس آیت پاک میں عدل کے قیام اور ظلم کی روک تھام کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک کتاب یعنی احکام الہی کا مجموعہ، دوسری چیز عادلانہ میزان جو ہر صداقت و شعار کے دل میں دھری ہے اور جس پر انسانی قانون کی بنیاد کھڑی ہے، تیسری چیز تلوار کی طاقت ہے جو ان دونوں کے نہ ماننے پر ان کی گردیں جھکا دیتی ہے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ دوسرا سپارہ سٹارٹ کرنا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم
ترجمہ: نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہاں معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہیں ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ قرآن کریم کے سیاق و سباق اور مدینہ طیبہ میں رونما ہونے والے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات سے مراد یہاں یہودی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحویل قبلہ کے موقع پر یہ سوال اٹھایا تھا کیا وجہ تھی کہ وہ پہلے جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اس قبلے کی طرف وہ نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا۔ حضرت براء بن عازب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ انصار میں سے اپنے ننیال کے ہاں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ کاش قبلہ بیت اللہ کی طرف پھر جائے۔ ایک دن نماز عصر کا وقت تھا کہ وہی الہی سے قبلہ تبدیل ہو گیا اور آپ نے نماز عصر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قبلہ تبدیل کیا۔ پھر ایک صاحب نماز پڑھ کر نکلے تو دیکھا کہ لوگ ایک دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابھی نماز پڑھی ہے اور ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ چنانچہ وہ لوگ اسی طرح حالت رکوع میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ یہودی اس پر بہت خوش تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب قبلہ بدل گیا تو انہوں نے بہت ہی برا محسوس کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان احمقوں یعنی یہودیوں نے انہیں کیا ہو گیا ہے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ آنے والی آیات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قرآن مجید نے لوگوں کے سوالات و اعتراضات کی تفصیلی جوابات دیے ہیں، اس لیے ان کے پراپوگنڈے کے اثرات بھی مسلمانوں کے دل و دماغ کو متاثر کر رہے تھے۔ اس بات کا اندازہ قرآن کریم کے طرز تعبیر سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، اس کی باقی تفسیر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔